آپ لگائیے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس غار کا نام ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ غار حرا، غار حرا، غار حرا، آج اسی غار حرا پر ہم مفتی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور غار حرا کو ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے۔ آج اس بابرکت مقام کی زیارت کا موقع ہمیں ملا ہے۔ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور پورا واقعہ اور اس غار کی پوری زیارت انشاءاللہ ہم اور مفتی صاحب مل کر کرائیں گے۔ مفتی صاحب عرض کریں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اس وقت ہم حاضر ہیں جبل نور پر واقع غار حرا کے دامن میں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور باعظمت جگہ ہے۔ کاش کہ مجھے اس کی عظمت سمجھ میں آ جائے، اس کی برکت سمجھ میں آ جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے اسی مقام پر اوپر کے غار میں تشریف لاتے تھے، جہاں آج بھی باہمت چڑھنے والے چڑھتے ہیں۔ اس وقت یہاں دوپہر کا 1-1:30 بجنے کے قریب ہے۔ ٹاپ پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے بڑے بوڑھے بھی عشق اور محبت کے جذبات میں وہاں چڑھے ہوئے ہیں، عبادت کے لیے چڑھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ وہ غار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے تنہائی پسند کرتے ہوئے اس غار کے دامن میں آ جایا کرتے تھے۔ اور مفتی صاحب، اس غار کے دامن میں صرف 5 سے 6 لوگوں کی اندر جگہ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی اوپر الحمدللہ جا چکے ہیں، انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ تو آپ علیہ السلام تنہائی میں وہاں عبادت کرتے تھے۔ وہاں آپ کا توشہ اور عبادت کا جو بھی کھانے پینے کا تھا وہ آپ لے کر جایا کرتے تھے، اور اسی مقام پر وہ اقرا بسمی کی 5 آیتیں، ابتدائی آیتوں کا نزول ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کے نزول کا سرچشمہ ہے، یہیں سے اس کی اسٹارٹنگ ہوئی تھی۔ اور اس مقام پر ہمیں ایک سبق مفتی صاحب یہ بھی ملتا ہے کہ اقرا، اسلام کی سب سے پہلی تعلیم پڑھنے کی ہے، اور یہ نہیں کہا کہ کیا پڑھو، جو پڑھنا ہے پڑھو، لیکن پڑھو، ان ایجوکیٹڈ نہ رہو۔ چاہے دین پڑھو، چاہے دنیا پڑھو، وہ علم جس سے دین اور دنیا اور آخرت بنے، دنیا بنے، وہ تمام علم پڑھو۔ تو یہ وادی، یہ غار ہمیں پیغام دیتا ہے، تعلیم کو عام کریں، جہالت کو دور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس مقام کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس مقام پر جو آیتیں نازل ہوئے ہیں، ہم اس جگہ کو معمولی نہ سمجھے، اتنی مبارک جگہ کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ آپ پیچھے کا ویو بھی دیکھیں، ہم کتنی اوپر پہنچے ہوئے۔ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آپ کو مفتی صاحب اور بات بتائیں گے۔ جی، اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کا ویو۔ دیکھیے اس کا پہلے تو آپ ویو دیکھیے، کتنی زبردست ویو ہے۔ یہ دیکھیں کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے آپ، اور یہ دیکھیں اب اوپر جانا تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ایک دن کی پوری فرصت نکال کے آیا جائے مفتی صاحب، تبھی اوپر ٹاپ پہ جایا جا سکتا ہے۔ یعنی اور ایک مفتی دن صاحب ایک کمال کی بات، والسلام جہاں غار میں تشریف فرماتے وہاں سے بیت اللہ سیدھا نظر آتا ہے۔ اچھا جی، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سورج کی تپش میں ہم کھڑے ہیں، تو وہ غار کا جائے وقوع ایسا ہے کہ یہ سورج کی گرمی اس غار کے اندر نہیں جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا غیبی نظام تھا کہ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگل میں بھی اس طرح کا منگل اور راحت کا انتظام سے کیا۔ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، ہاں، اور لیکن سورج کا کی روشنی اندر نہیں جاتی، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اگر ساری چیزوں کو دیکھیں آپ، جیسے مفتی صاحب ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم ساری چیزوں کو ملان کرتے ہیں نا، کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزوں کو لنک کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھو اللہ کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، کہ ایک تار سے تار مل رہا ہے، یہ کیسے مل رہا ہے؟ جی، اتنا بڑا سسٹم اور سارا کا سارا کیسے، یعنی ہدایت کا چشمہ یہاں سے پھوٹنا تھا۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کے جو روحانی اثرات ہیں اور نورانیت ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلنی تھی، تو کیسے ایک دوسرے سے تار جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور مفتی صاحب کوئی بات ذہن میں؟ ایک تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ عبادت تنہائی کو پسند کرتی ہے، جیسا کہ آپ عبادت کے لیے تنہائی میں آتے تھے۔ دوسرا سبق مین تو مفتی صاحب یہ کہ ہم صرف آپ حضرات سے درخواست یہ کہ صرف دیکھنا کافی نہیں، یہ جگہ ہمیں سبق کیا دیتی ہے، یہاں سے ہمیں لیسن اور مورال کیا ملتا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ عبادت کے لیے تنہائی بہت اچھی چیز ہے۔ حبب الیہ الخلا، بخاری شریف کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور تنہائی پسند تھی۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ تعلیم کا، کہ اقرأ، پڑھو،
اور رب کے نام سے پڑھو. ایسا پڑھنا جو رب سے دور کر دے، اس تعلیم کو ختم کر دو. وہ تعلیم، اصل علم ہے ہی وہ جو رب کے ساتھ جوڑ دے. تو یہ دو چیزیں بہت اہم یہاں کے سبق ہیں. اور مفتی صاحب نے جو جملہ استعمال فرمایا کہ یہ علم کا سر چشمہ ہے، قرآن مجید گویا یہیں سے شروع ہوا، تو آگے جو پورے 30 پارے ملے ہیں وہ اسی جگہ کی برکت سے ملے. دیکھیں لوگ کیسے دور، بتائیے وہ دیکھیں کتنا اوپر لوگ ہیں، بوڑھے لوگ اوپر جا رہے ہیں. ہماری تو یہاں سے سوچ جو ہے، تصور جو ہے وہ تھک گیا. وہ ماشاءاللہ جسم کے ساتھ وہاں پہنچ چکے اتنی تیز گرمی میں. اتنی تیز گرمی میں جہاں موبائل بھی کام کرنا بند کر رہا ہے. جی جی. میں تو صاحب ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی اور دوسرے پہاڑ پر ہم لوگ گئے تو وہاں کیا تھا کہ ہمارا موبائل ہی کام کرنا بند کر رہا تھا. لکھ کے آ رہا تھا کہ ٹو مچ ہائی ہو گیا، ہیٹ بہت زیادہ ہے. اسی لیے پہلے اس کو آپ ٹھنڈا ویو دیتا ہوں، اوپر سے جا کے دکھاتا ہوں کہ دکھاتا ہوں. دیکھیے ماشاءاللہ، دیکھیے ماشاءاللہ، یہ میرے پیچھے ہے غار ہرا، جبل نور پر ہے غار ہرا. دیکھیں آپ ماشاءاللہ، اللہ نے یہ موقع مجھے نصیب کیا. اللہ کا جتنا شکر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے اسٹون، کتنے بڑے بڑے پہاڑ. کیسے جا سکتے ہیں اوپر؟ نہیں جا سکتے بھائی، ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے. جی مفتی صاحب، ٹھیک، یہ غار ہرا ہم نے آپ کو دکھوا دی ہے. اتنے سارے مقامات کی آج ہم نے زیارت کی ہے، اسی لیے آج کا بلاگ یہیں اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم.